میرے بھائیوں، جب وقت آ جاتا ہے کوئی نہیں بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی چکھنا ہے، آپ کو بھی چکھنا ہے۔ دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک کوئی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہا۔ بڑی طاقتور قومیں بھی آئی ہیں، بڑی مضبوط بھی قوم اس دنیا کے اندر آئی ہے جو یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، کہ ہماری طرح کون ہے مضبوط، لیکن ان کی مضبوطی دھری کے دھری رہ گئی، اور ایسے پہاڑ جیسے جسم والے لوگ بھی اس زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو مجھے بھی موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ مائیکل جیکسن نے ایک تمنا کی تھی میں 150 سال تک جیوں گا، پورے جسم پر سرجری ہو گئی تھی، چہرے پر سرجری، اور اسی طریقے سے جسم کے دیگر اعضاء پر سرجری۔ جب وہ کسی پروگرام سے آتا تو ایسی صورت میں ڈاکٹروں کی لائن لگی رہتی اور اسے چیک کرتے کہ باقاعدہ اس پر کہ کوئی جراثیم تو نہیں لگ گیا ہے، کوئی کیٹانو تو نہیں لگ گیا ہے جو اس کی باڈی کو نقصان پہنچے۔ اسے انجیکشن لگائے جاتے اور اس کی وجہ سے نیڈل کے جگہ جگہ پر اس کی باڈی پر نشانات ہو گئے تھے۔ یہ کسی مجلس کے اندر ناچنے کے لیے جاتا، ڈانس کرنے کے لیے جاتا، باقاعدہ اپنے چہرے پر ماسک لگاتا، اپنے ہاتھوں میں گلوز کا استعمال کرتا تاکہ اس سے کوئی بیکٹیریا نہ لگ جائے، کسی سے جب ہاتھ ملائے تو ایسی صورت میں اس کے جراثیم اس کو نہ لگ جائے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس نے یہ تمنا کی تھی کہ میں 150 سال تک جیوں گا، اس کو قریب 50 سال ہی کے اندر موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کی جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی مرنے کے قریب آ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے، اس کے قریبی لوگ کہتے ہیں ارے اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس کے قریبی لوگ کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وقیل من راق، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا کہ آئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ دم کرے کہ یہ صحیح ہو جائے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس سے پہلے ہیں وقیل من راق۔ اس سے پہلے جو آیت میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بس یہ تو جدائیگی کا وقت ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پھر جب پنڈلی پر چڑھ جاتی ہے الی ربک یومئذ المساق، چلو اب تو تمہیں تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ آخری وقت ہوتا ہے، انسان کتنی ہی کوشش کر لے، کتنے ہی بڑے ڈاکٹر سے مل لے، کتنے ہی بڑے جھاڑ پھونک کرنے والے کو لے آئے، لیکن آخر کار اسے موت آنا ہے تو آنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر موت دکھلا کر کے جو انسان مر جاتے ہیں ان کو دکھلا کر کے یہ ایک عبرت بتلائی ہے کہ تم یہ مت سوچ لینا کہ تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے، تمہیں بھی مر کر کے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ فرعون کا کیا حال ہوا؟ آج اسے باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، بے اعتبار مال کے، بے اعتبار قوت کے، لیکن اسے جانا اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ تو فرعون کا جو حال ہوا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا لیا۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مالدار بھی کیوں نہیں ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے لیے فیصلہ آ گیا موت کا تو اسے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔